گولی کیوں چلائی؟ یہ سوال کیا گیا 26 نومبر کو، یہ سوال کیا گیا سانحہ مرید کے پہ کہ گولی کیوں چلائی، لیکن کل کشمیر میں گولی چل گئی ہے، کل کشمیر میں ایک مرتبہ پھر گولی چلائی گئی ہے، اور یہ کہ بھارتی فورسز کی جانب سے گولی نہیں چلائی گئی، یہ گولی چلائی گئی ہے سردار عمر نذیر کشمیری پہ، یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں، ان پہ گولی چلائی گئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے جبڑے میں گولی لگی ہے اور یہاں کان کے قریب سے نکلی ہے، اور ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ ان کے ساتھ شاہ زیب تھے، ان کی موقع پہ شہادت ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے، کشمیر سے سیاحوں کو نکال دیا گیا ہے، کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اور کافی چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں گلگت الیکشن کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ کل گلگت میں الیکشن ہے۔ گزشتہ رات کمپین ختم ہو گئی، تمام جماعتوں نے اپنی ریلیاں نکالی، کل کیا ہونے جا رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور باقی جو ملکی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف گلگت کا الیکشن ہے، ایک طرف کشمیر میں احتجاج ہے، تیسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہے۔ دیکھیں اب ان تینوں چیزوں کو اب ہم جوڑیں گے بھی، ایک طرف مزاحمت جاری ہے اور ایک طرف پارلیمنٹ کے باہر دھرنا جاری ہے، ایک طرف یہاں الیکشن چوری کیا جا رہا ہے اور ایک طرف جو ہے گولی چلائی جا رہی ہے۔ پہلے میں بات کرتا ہوں کشمیر کی۔ دیکھیں کشمیر وہ خطہ ہے، کشمیریوں کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ جو شہادت ہے یہ آج سے نہیں دے رہے، کشمیری ایک 75-76 سال سے جو ہے شہادتیں دے رہے ہیں، اور لیکن کبھی بھی آپ نے ان کو کمزور نہیں دیکھا، کبھی آپ نے ان کو جھکے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب کشمیری جو ہے لاسٹ ٹائم جو پروٹیسٹ ہوا تھا کوہالہ کے مقام پہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے مکمل کوریج کی تھی، لاسٹ ٹائم جب اسلام آباد پولیس گئی تھی تو پھر اسلام آباد پولیس کس طرح واپس آئی تھی؟ لاسٹ ٹائم جب گولی چلائی گئی تھی تو 6-7 جو نوجوان ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی، اور شہادت کے بعد کیا یہ لوگ واپس چلے گئے تھے؟ نہیں گئے تھے، بلکہ جو حالات ہیں وہ مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ اور پھر کوہالہ کے مقام پہ جب ہزاروں کشمیری اکٹھے ہو گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طرف یہ گولی چلاتے ہیں، ایک طرف رانا ثناء اللہ ہو، امیر مقام ہو، ایک طرف ان کی جتنی کیبنٹ ہو ادھر جا کے مظفر آباد میں جا کے یہ ترلے منتیں بھی کرتے ہیں، یہ جا کے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، یہ جا کے مذاکرات بھی کرتے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں اٹھ جائیں ہمارے، یہ ہم آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ کہتے ہیں، اور پھر کچھ مطالبات مانتے ہیں، کچھ جو ہے ان سے سر پھیر دیتے ہیں۔ لیکن وہ کشمیری انہوں نے کہا کہ ماننے تو سارے ہی ماننے، اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ 2 مانو 4 نہ مانو، اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ 3 مانو 3 نہیں مانو، جو ہم نے کہا ہے وہ ماننے۔ اب ایک جو مین مطالبہ جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ مہاجرین کی جو سیٹیں وہ ختم کی جائیں۔ دیکھیں ایک طرف جو ہے الیکشن اناؤنس ہو گیا کشمیر کا، 27 جولائی کو الیکشن ہے، ایک طرف جو ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو مہاجرین کی سیٹیں وہ ختم کی جائیں۔ اب مہاجرین کی سیٹیں میں اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتا میں ایکسپلین کر دوں کہ جو کشمیری ہجرت کر کے آگے تھے، جیسے پنڈی میں آگے تھے، تو پنڈی میں ایک الگ الیکشن ہوتا ہے، وہ مہاجرین کا الیکشن ہوتا ہے، وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں بیسک، اور سیالکوٹ، گجرانوالا، اس طرح ملتان، اس طرح گجرات، مختلف سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں الیکشن ہوتا ہے، اور وہاں کے جو کشمیری ہوتے ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اب وہ کشمیری تو ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، یہ تو سارے جانتے ہیں کہ یہ سیٹیں نوازی جاتی ہیں، یہ سونپی جاتی ہیں، جو جی سر کہے گا اسے دے دی جائے گی۔ یہ آج سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو کشمیری ابھی جو عوامی ایکشن کمیٹی انہوں نے کہا کہ جو کشمیر میں رہنے والے کشمیری ہیں انہیں حق دیا جائے۔ اب وہ جو کشمیری ادھر آ جاتے ہیں، وہ ادھر آ کے انہیں وزارتیں دی جاتی ہیں، مطلب انہیں کس چیز کی وزارتیں دی جاتی ہیں؟ اب مثال ایک بندہ جو ہے، میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ پنڈی میں رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، اسے وزیر ٹرانسپورٹ بنایا گیا کشمیر میں، وہ بھائی اسے کیا پتا اور اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو رہتا ہی پنڈی میں۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے 9 جون کی احتجاج کی کال دی تھی، آج ہے 6، 7، 8، 9، مطلب ابھی 3 دن باقی ہیں احتجاج کو۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کل سے ہی کشمیر میں جو انٹرنیٹ سروس ہے اسے معطل کر دیا گیا، اور تقریباً اسے 6 ہفتے سے زائد کے لیے معطل کیا گیا۔ ہفتے سے زائد کشمیر میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا۔ اب جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پیارے کس حال میں ہیں، وہاں کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے۔ اور پھر کشمیر میں جو چیز دیکھنے کو ملی، دیکھیں قومیں اس طرح ہوتی ہیں، ایک چیز بتا دوں، اور یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے بلکہ یہ کشمیر کے حقوق کی بات ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز کہ کشمیر مظفر آباد میں جو ہے وہ چندہ باکس لگائے گئے ہیں کہ اس لانگ مارچ کے لیے آپ نے جو ہے
جو کوئی صاحب استطاعت ہو یا جو 5 روپے دے سکتا ہو 10 دے سکتا ہو تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس میں پیسے ڈال رہے ہیں. یونٹی دیکھیں. اور پھر میں کیونکہ کشمیری کچھ میرے دوست بھی ہیں, میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیری جو نوجوان ہیں, کشمیری جو لڑکی ہیں, مطلب اب سپورٹ ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج کریے تو باقی جو کشمیری خواتین گھر میں بیٹھی ہیں یا جو کشمیری اوورسیز ہیں یا جو کشمیری پاکستان میں رہنے والی ہیں وہ یا رہنے والے ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے, بلکہ سب سپورٹ کر رہے ہیں. مکمل یونٹی ہے. اگر 100 بندے تو 100 بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اب اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہاں کشمیری یونائٹڈ ہیں. آپ پاکستان میں تو یہ کر سکتے ہیں, آپ تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں, آپ ان کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں, لیکن آپ وہاں نہیں کر سکتے. آپ وہاں کے کسی نوجوان سے, کسی بچے سے, کسی خاتون سے, کسی نوجوان لڑکی سے, کسی نوجوان لڑکے سے, کسی بزرگ سے پوچھے, وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ کشمیر کے حقوق کی بات ہے. تو اب وہاں کل دیکھا گیا کہ وہاں سردار عمر نذیر کشمیری جن کا تعلق راولا کوٹ سے ہے, وہ ایک پروگرام کر کے نکل رہے تھے تو پولیس نے گھیر لیا. پھر کیا ہوا, پولیس نے سیدھے سیدھے فائر مارے. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو ان کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رکن ہیں جس میں سردار عمر نذیر کشمیری آ جاتے ہیں, سردار امان کشمیری آ جاتے ہیں, اس کے علاوہ مظفر آباد والے کیا نام ہے ان کا جی, میر صاحب, وہ آ جاتے ہیں. تو ان کا یہ ارادہ ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے, ان کو 9 سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے. لیکن کشمیری اپنے رہنماؤں کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں. یہ کوئی ڈی چوک نہیں ہے جہاں سے 12 ضلع کراس کر لیے جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ کوئی 12 ضلع کراس کر کے جانے والے نہیں ہیں, یہ اپنے رہنماؤں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. تو اب وہاں دیکھا گیا کہ جب ان پہ فائرنگ کی گئی, سردار عمر نذیر کشمیری کو یہاں سے فائر لگا اور کان کے پاس سے نکلا, تو ان کے ساتھ شہزیب تھے, انہیں گولی لگی, وہ شہید ہو گئے. عمر نذیر کشمیری ان کی حالت خطرے میں تھی. اب خطرے سے باہر کہا جا رہا ہے, راولا کوٹ ہسپتال کے باہر ہزاروں لوگ پہنچ گئے. اب حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف کشمیری جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں. کشمیریوں نے کہا کہ آپ نے گولی چلائی ہے, اب جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے, اب ہم آپ سے مزاحمت بھی کریں گے اور اب ہم جو ہے وہ اپنے حقوق لے کر رہیں گے. تو آج جو ہے 6 تاریخ ہے اور 9 کو جو ہے یہ احتجاج شروع ہونا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بتائیں جو کشمیر میں سیاح تھے, کشمیری حکومت نے کہا کہ وہ تمام لوگ یہاں سے نکل جائیں. ان تمام جو پاکستانی جو جہاں سے بھی سیاح آئے ہوئے تھے, جو نیلم جاتے ہیں, جو مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تمام رستے جو ہیں کشمیر کے جانے والے, کوہالہ کا پل ہو جائے, اس کے علاوہ اور باقی کوہوٹا سے آگے کا جو رستہ ہے وہ ہو جائے, تمام رستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. وہاں رینجرز, وہاں سندھ پولیس, وہاں اسلام آباد پولیس ایک باری نفری میں پہنچ گئی ہے. تو یہ حالات ہیں جی کشمیر کے. اور ساتھ ہی ساتھ میں کل ہم نے دیکھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا. اب آپ کو یاد ہوگا TLP کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. پھر مریدکے میں جو ہوا وہاں گولی چلی, وہاں کئی نوجوانوں کو شہید کیا گیا. یہی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حالات وہاں پیدا کرنے جا رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا, مرکزی قیادت کو گرفتار کرنے کا پلان ہے. لیکن اس حوالے سے کیا مزید ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے, مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہے یہ تمام آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. کشمیر کی جو صورتحال ہوگی انشاءاللہ, کشمیری دوست ہیں, مظفر آباد کے ہیں, راولا کوٹ کے ہیں, بمبر کے ہیں, آزاد کشمیر میرپور کے ہیں, اس کے علاوہ باغ کے دوست ہیں, منگ کے دوست ہیں, وہ رابطے میں ہیں. اور ان سے صورتحال لے کے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو پاس جو ان کی میڈیا ٹیم, ان سے صورتحال لے کے آپ کو صورتحال جو ہے ایکچوئل صورتحال بتاتے رہیں گے, کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے, وہاں کی صورتحال نہیں ہے. لاسٹ ٹائم میں تھا کوہالہ گیا تھا, تمام احتجاج کور کیا تھا, اس ٹائم گلگت میں موجود ہوں اور ٹائملی انشاءاللہ پہنچ گئے تو وہ بھی آپ کو صورتحال گراؤنڈ سے دکھائیں گے. اور ساتھ ہی اب میں بات کرتا ہوں گلگت بلتستان کے الیکشن کی. دیکھیں جی, یہ سندھ پولیس ہو جائے, پنجاب پولیس ہو جائے, اسلام آباد پولیس ہو جائے, ان کے جتھے بھیجے جاتے ہیں. یہ جتھے, کل میں گلگت میں سفر کر رہا تھا, یہاں بھی گلگت میں سینکڑوں ہزاروں جتھے آئے ہیں اور پھر آ کے یہ چیری کے باغوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. بے شرمی دی انتہا ہوتی ہے, گٹیا پن دی انتہا ہوتی ہے. مطلب انہیں کمزرف لوگ نے ہے, انہیں پکھے لوگ نے, میں گھروں کھان کچھ نہیں لگتا تمہوں, پکھے آئے اتوں, پکھے گھراں دے پکھے لوگ نے ہے, ٹھیک ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں چیری لگی ہوئی تھی, کسی کا باغ تھا, اس پہ حملہ کر دیا, ٹہنیاں تو رہے ہیں, چیری کھا رہے ہیں. اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ باز آؤ, کیا کر رہے ہو تم لوگ, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے منع کیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ جہاں سے نہ نکلے تو پھر ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے. یہ پنجاب نہیں جہاں آپ آئیں, جہاں آپ بتیں مانگے, جہاں آپ جو دل چاہے کریں. تو یہ پنجاب پولیس کا حال ہے. اور ساتھ ہی میں کل الیکشن ہے, الیکشن کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کیا
الیکشن تو انہوں نے اسی دن چوری کر لیا تھا جب انہوں نے تحریک انصاف سے نشان لیا تھا، الیکشن اسی دن چوری ہو گیا تھا جب تحریک انصاف کی قیادت کو یہاں سے منع کیا تھا، الیکشن تو یہ چوری کرنے کے ماہر ہے۔ تو یہاں ایک دوبارہ الیکشن چوری کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، کیا ہوتا ہے کل الیکشن کی کیا صورتحال ہوتی ہے، پولنگ اسٹیشنز کی کیا صورتحال ہوتی ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ کل الیکشن کا بن قاری دن تھا، تحریک انصاف اچانک سے نکلی تھی، انہوں نے جلوس کیے، جلسے کیے، ریلیاں کی، عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگایا، اور کل الیکشن ہے، کل گلگت سے، اسکردو سے اور جہاں جہاں سے الیکشن کے حوالے سے جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ یہاں گلگت کے لوگ کس طرح نکلتے ہیں وہ تمام منظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔